دنیا مسلک امام اعظم کے مذہب حنفی ہو، مذہب حنفی ہو یا ہو مشرب غوث و علی، مذہب حنفی ہو یا ہو مشرب غوث و علی، ہم تلک پہنچا رہا ہے مسلک احمد، ہم تلک پہنچا رہا ہے، چاہے مذہب حنفی ہو، چاہے مشرب غوث پاک ہو، چاہے مشرب مولائے کائنات ہو، ہمیں دلا کون رہا ہے مسلک احمد رضا دلا، سبحان اللہ سبحان اللہ مسلک احمد سبحان اللہ، کیا بات ہے، حنفی ہو یا ہو مشرب غوث علی، ہم تلک پہنچا رہا ہے مسلک احمد رضا، سبحان اللہ۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سکھاتا ہے شریعت اور طریقت کے اصول، یہ سکھاتا ہے شریعت اور طریقت کے اصول، باہر نہیں جانے دیتا آپ کو، یہ شریعت اور طریقت کے اصول کے بعد آپ کو بولتا ہے کہ ولیمہ، پہلے دیکھو کہ بندہ شریعت پر کتنا ہے، پھر دیکھا جائے گا کہ اب طریقت میں کتنا ہے، پھر اس سے جوڑا جائے گا، جب شریعت کچھ ہے ہی نہیں، شریعت بس اتنی ہی ہے کہ بس بال کو بڑھا لیا ہے، شریعت بس اتنی ہے کہ صرف کپڑا اور لباس عجیب عجیب کلر کا پہن لیا ہے، بس شریعت اتنی ہے کہ 10 انگلیوں میں 15 انگوٹھی پہن لیا ہے، بس موٹے موٹے کڑے اپنے ہاتھوں میں پہن لیا ہے، اور میدانے کیسی بکواس اور حفاظت بک رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو مسلک احمد رضا کہتا ہے یہ رانگ نمبر ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیوں؟ ولی وہی ہوگا جو پہلے شریعت کا عامل ہوگا، پھر اس کے بعد میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اب دیکھیں مسلک اعلیٰ حضرت کیا کہتا ہے، یہ سکھاتا ہے شریعت اور طریقت کے اصول، دین و ایمان کی جلا ہے مسلک احمد بے رضا، شک سبحان اللہ، دین و ایمان کی جلا ہے مسلک احمد رضا، سمجھو آپ اس بات کو، اس کو سمجھو، مسلک احمد رضا کوئی 5واں 6واں 7واں مسلک نہیں ہے، مسلک 4 ہیں، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی، اور کلیئر کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت بولا جاتا ہے، مسلک احمد رضا بولا جاتا ہے۔ رب کو مانو، مسلک احمد رضا کیا ہے؟ رب کو مانو، رب کو مانو اور حبیب رب سے تم الفت کرو، رب کو مانو اور حبیب رب سے تم الفت کرو، بس یہی تو کہہ رہا ہے مسلک احمد رضا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی اور بات نہیں کہہ رہا، کوئی اور بات نہیں کہہ رہا، رب کو مانو اور حبیب رب سے تم محبت کرو، بس یہی تو کہہ رہا ہے مسلک احمد رضا۔ احمد رضا نے کبھی اپنی بات کی ہی نہیں ہے، کبھی اپنی بات کی ہی نہیں، سمجھ رہے؟ احمد رضا نے جب بھی کہا، جب بھی نوکے قلم کو کرتاس صفحے کرتاس پر رکھا، جب بھی اپنے قلم کو نچوڑا، تو جب بھی کہا، جب بھی گنگنایا، تو صرف اور صرف اپنے نبی کے لیے، اپنی نبی کی محبت میں گنگنایا، اور آپ نے صرف اور صرف گنگنایا نہیں بلکہ بتایا، جب کچھ لوگ آئے امام احمد رضا کی بارگاہ میں اور کہا کہ نان پارا کے بادشاہ، نان پارا کے نواب کے لیے بہت سارے شاعروں نے قصیدے لکھے ہیں، اعلیٰ حضرت صاحب آپ بھی کچھ لکھ دیجیے، تو امام احمد رضا نے کہا، امام احمد رضا نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کے علاوہ کسی بادشاہ کی، کسی زمیندار کی، کسی دولت مند کی تعریف کرتا ہی نہیں۔ کیا کہنے دو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہیں، یہ گنانے نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پانے نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جب بھی بات کی تو صرف اور صرف اپنے
महबूब की बात की, अपने आका की बात की, अगर बात की तो अपने आका के करम की बात की, अगर बात की तो ये बताया कि मैं अपने करीम का गदा हूँ, मैं अपने करीम के दर का भिखारी हूँ। तो फिर मसलके अहमद रजा, रब को मानो और हबीबे रब से तुम मोहब्बत करो, बस यही तो कह रहा है मसलके अहमद रजा। और फी जमाना सुन्नियत की बस यही पहचान है, समझ रहे आप? फी जमाना सुन्नियत की बस यही पहचान है, सिक्का रायजुल वक्त का है मसलके अहमद रजा, सिक्का रायजुल वक्त का है मसलके अहमद रजा। और पूरी सुन्नी दुनिया में सच्चे अकीदे के लिए, पूरी सुन्नी दुनिया में सच्चे अकीदे के लिए इब्तिदा और इंतहा है मसलके अहमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इब्तिदा और इंतहा है मसलके अहमद रजा। और आला हजरत का ये एहसान हम मुसलमानों पे है, आला हजरत का ये एहसान हम मुसलमानों पे है। इसके अहमद दे रहा है मसलके अहमद रजा। वाह वाह वाह, आला हजरत का एहसान है कि आज हम और आप सुन्नी है, समझ रहे? और आला हजरत का ये एहसान हम तक ऐसे ही नहीं पहुंच गया है। क्या हमारे रिश्तेदार थे, क्या हमारे जान पहचान वाले थे, क्या हमारे खानदान के थे? आला हजरत से जो आज हमारा रिश्ता है वो ऐसे ही नहीं हो गया। ये देन है हुजूर बुरहाने मिल्लत, ये फैजान है हुजूर बुरहाने मिल्लत का। कौन हुजूर बुरहाने मिल्लत? जहाने सुन्नियत के, जहाने सुन्नियत की एक अजीम शख्सियत का नाम बुरहाने मिल्लत। हुजूर बुरहाने मिल्लत को आला हजरत क्या कहते? महबूबे 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 नजरे आला हजरत, महबूबे नजरे आला हजरत का नाम बुरहाने मिल्लत। वाह वाह, आला हजरत हुजूर बुरहाने मिल्लत, आला हजरत के रूहानी फर्जंद है, रूहानी बेटे। बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत जब भी ईदुल इस्लाम को खत भेजा करते तो उसमें दरियाफ्त करते कि बुरहान मियां कैसे है, सुभान अल्लाह, सुभान बुरहाने मिल्लत की खैर, बुरहाने मिल्लत खैरियत से है। आला हजरत हुजूर बुरहाने मिल्लत से इस कदर मोहब्बत किया करते, जब पहली मर्तबा आला हजरत ने हुजूर बुरहाने मिल्लत को देखा तो हुजूर बुरहाने मिल्लत के चेहरे को, आपकी पेशानी को, आपके खतो खाल को जब आला हजरत ने देखा तो आपने बेसाख्ता इरशाद फरमाया कि तुम बुरहानुल हक नहीं हो, तुम तो बुरहानुल मिल्लत के वकील हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने ही बुरहाने मिल्लत कहा। अब आप देखें, हम में से किसी ने भी आला हजरत को बगैर बुरहाने मिल्लत के वास्ते से नहीं जाना, बगैर बुरहाने मिल्लत के जरिए नहीं जाना। रास्ता बने हैं हुजूर बुरहाने मिल्लत। अगर हुजूर बुरहाने मिल्लत ना होते तो फिर हम किसके हाथ में होते? चुटिया धारी बाबा के पास, कड़े पहनने वाले बाबाओं के पास, अंगूठियों की दुकान चलाने वाले बाबाओं के पास होते। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद बेवकूफ बनाना है। ये सबको बना लेते हैं, लेकिन जो मसलके आला हजरत के पिंडाल के नीचे आ जाता है वो उसे बेवकूफ नहीं बनाता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनका मकसद हयात सिर्फ बना है नोट और रोटी। कांधे पे है रुमाल, बाबा हाल क्या है? कांधे पे है रुमाल तो रोटी के वास्ते, सर पे बढ़ाए बाल तो रोटी के वास्ते, आया अगर जलाल तो रोटी के वास्ते, दिखलाया अगर जमाल तो रोटी के वास्ते, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये सब रोटी के वास्ते। इनका मकसद सिर्फ इतना ही है, अभी और देंगे तो फिर वही है कि आप अकबर मौलाना या बस यही इनको एक ही बात आती है, एक ही कभी आ गया, फिर अगर आगे की बात हम बोल लेंगे। अब आप समझ लीजिए कि कोई अतड़ी और कोई पचौनी दिखाता है तो कोई नाचता और गाता है। मसलके आला हजरत की तमाम चीजों को, मसलके आला हजरत में तमाम चीजों की मनाई तो हुजूर बुरहाने मिल्लत के वास्ते से हम आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में पहुंचे।
ہم ایسے ہی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں نہیں پہنچ گئے، اسی لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ جبل پور سے بریلی تک، بریلی سے مدینے تک بڑا رشتہ پرانا ہے میرے برہان ملت سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ نے جن کو اپنی پناہوں میں سلایا ہے وہ صدیقی گھرانہ ہے میرے برہان ملت۔ سبحان اللہ سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، صلوات حضور برہان ملت، فیضان حضور برہان ملت، عظمت سرکار عید الاسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عصر کی نماز کے بعد اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بہت سارے مفتیان کرام تشریف لائے، بہت سارے مفتیان کرام تشریف لائے۔ جواب کی تکمیل میں جزیات تلاش کرنے میں جب تھک جاتے، کتابیں الٹ پلٹ کر جب تھک جاتے تو بڑے بڑے مفتی جزیات کو تلاش کرنے کے لیے حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اس بارگاہ میں عصر کی نماز کے بعد اس بارگاہ میں حضور محدث اعظم ہند کے شوچہ شریف بھی موجود، اس بارگاہ میں حضور برہان ملت بھی ہے، اس بارگاہ میں حضور مصطفی رضا خان بھی ہے، اس بارگاہ میں حضور صدر الشریعہ بھی ہے۔ اب بڑے بڑے مفتی آ رہے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محدث اعظم کے شوچہ شریف کہہ رہے ہیں۔ ابو حامد محمد محدث، ابو حامد محدث محمد کی شوچی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے مفتی آ رہے ہیں کہ حضور ایک سوال کے جواب میں فتویٰ لکھ رہے ہیں، لیکن یہ جزیہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، حضور بتا دیجئے تاکہ یہ میرا فتویٰ پورا ہو جائے، میرا فتویٰ مکمل ہو جائے۔ تو حضور محدث اعظم ہند کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہی پڑھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی جلد ہے، نہ کوئی ایسا رسالہ ہے۔ مفتی صاحب لوگ آتے ہیں، جزیہ پوچھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اٹھاؤ دیکھو جا کے رد المحتار کو اٹھاؤ، رد المحتار کی پھلا جلد اٹھانا، پھلا جلد کے پھلا صفحے میں جانا، پھلا صفحے کی پھلا لائن میں جانا اور پھلا لائن میں دیکھنا، اس الفاظ کے ساتھ پھلا عبارت موجود ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے، اس الفاظ کے ساتھ یہ ایک جزیہ موجود ہے۔ کبھی فرماتے دوسرے مختار کھول لینا، اس کی پھلا جلد اٹھانا، اس کا پھلا صفحہ کھولنا، اس کے پھلے صفحے کی پھلا صدر کھولنا اور اس پھلا صدر میں دیکھنا، یہ جزیہ اس الفاظ سے موجود ہے۔ کبھی کھیریا کا حوالہ، کبھی ہندیہ کا حوالہ، کبھی عالمگیری کا حوالہ، کبھی کسی کتاب کا، کبھی بخاری کا، کبھی مسلم کا، کبھی نسائی کا، دارمی کا، بہقی کا، شاذ الایمان کا، غرض کے تمام کتابوں کا آپ فوقتاً تمام کتابوں کا جو سوال ہوتا آپ تمام جزیوں کو پیش کرتے جاتے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب جب پیش کرتے تھے اور وہ مفتی صاحب اپنے گھر جاتے اور اپنی چھوٹی سی لائبریری میں اس کتاب کو کھولتے، اس کتاب کو جب کھولتے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ حضرت نے جس عبارت کے بارے میں، جس جلد اور جس صفحہ اور جس لائن کے بارے میں بتایا تھا وہ عبارت اسی صفحہ میں نظر آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سنا کھانے مصطفیٰ ہے، سنا کھانے مصطفیٰ ہے۔ بننے والے ایک عظیم الشان شاعر تشریف لا رہے ہیں، ہم سب ان کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ تو وہ روایت توجہ چاہتا ہے، جب وہ مفتی صاحبان اپنے گھر جاتے، اپنی چھوٹی لائبریری میں وہ کتاب اٹھاتے تو جہاں اعلیٰ حضرت نے جس جلد اور جس صفحہ اور جس سطر پہ اس عبارت کے جس الفاظ کو بتایا تھا اسی جگہ وہ عبارت موجود ہوتی۔ یہ ہے علم اعلیٰ حضرت کا۔ تو حضور محدث اعظم ہند کے چاچا مقدسہ آپ فرماتے ہیں کہ جو مفتی بھی آتا اس کو حوالہ دے دیتے، جو مفتی بھی آتا اس کو کتابوں کا نام بتا دیتے، لائن اور صدر کا نام بتا دیتے۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ خدا داد جس کا مادہ عطا فرمایا ہے کہ ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو پچھلے 1400 سالوں میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ساری کتابیں جلد و صفحہ اور صدر کے ساتھ یاد کرا دی گئی۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال میں جتنی بھی دین کی کتابیں بڑے بڑے سید علماء اور بحر العلوم اور علامہ زمان نے لکھی ہیں، اللہ نے انہیں ایسا خدا داد قوت حافظہ عطا کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ساری کتابیں حفظ کر لی، ساری کتابیں یاد فرما لی۔ یہ ہے حضور اعلیٰ حضرت۔ بتائیے آج کل مولانا علامہ مبارک صاحب بیٹھے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں، آج کل حافظ قرآن پڑھنے میں 4 سال بھی لگ سکتا ہے، 8 سال بھی لگ سکتا ہے، 9 سال بھی لگ سکتا ہے، اور 10 سال پڑھنے کے بعد بھی معاملہ ویسے ہی کا ویسے ہی رہ سکتا ہے۔ سمجھنا میری بات؟ کیونکہ موبائل آ گیا، موبائل آ گیا، اب نہیں ہو پاتا۔ اب علامہ عمران اظہری سابق امام مکہ مسجد، علامہ مفتی زبیر عالم مصباحی، زبیر عالم مرکزی صاحب، آپ ان سے پوچھیں، یہ وہ آپ جب ان سے پوچھیں گے حضرت بتائیے حفظ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، بولے کہ 2 سال بھی ہو جاتا ہے، 4 سال بھی لگتے ہیں، 8 سال بھی لگ سکتا ہے۔ جیسی ابا اماں کی اور مدرسے والوں کی جیسی دلچسپی، جیسی نگرانی ہوگی، اور جیسا اس بچے کا بھی خود کا ذہن ہوگا، اس کی خود کی دلچسپی ہوگی، اسی کے حساب سے سال گھٹتے اور بڑھتے رہتے۔ اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت حضرت حاجی سید ایوب علی صاحب کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، سوچو آپ، اعلیٰ حضرت کو سمجھو، ایک مرتبہ حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مجھے کچھ لوگ حافظ کہہ دیتے ہیں، سبحان اللہ بول دیجیے آپ، مجھے کچھ لوگ حافظ کہہ دیتے ہیں اور میں حافظ تو ہوں نہیں، میں تو حافظ نہیں ہوں، مجھے حافظ کہہ دیتے ہیں، بیچارے نہ سمجھی میں نہ واقعی میں حافظ کہہ دیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ آج تراویح کا پہلا دن ہے، تراویح کا پہلا دن ہے، عشاء کی اذان بھی ہو گئی ہے، عشاء کی اذان بھی ہو گئی ہے، وضو بھی بنا لیا، لاؤ قرآن شریف لاؤ، پہلا پارا لاؤ، حضور اعلیٰ حضرت پہلا پارا پڑھتے، عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء کا وضو ہو گیا، اب جماعت کھڑی ہونے کو 5-10 منٹ بچے ہیں، حضور اعلیٰ حضرت پہلا پارا پڑھتے ہیں، ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں، بند کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر پورا پارا سنا دیتے ہیں، اور ایسے ہی چلتے چلتے 30 دن میں صرف 2-5 منٹ پڑھ کر ہر دن حضور اعلیٰ حضرت ایک پارا کر کے سناتے چلے جاتے ہیں، اور آپ اس طرح سے 30 پارے مکمل چلے جاتے ہیں۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کے خوبصورت قافلے یکے بعد دیگر منبر نور کی سیج پر گلدان کی صورت میں سج رہے ہیں۔ آئیے استقبال کریں اپنے مہمان خطیب کا۔ نعرہ تکبیر! حضرات ہاتھوں اٹھا کر کے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ ازہری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی غلام جیلانی صاحب قبلہ کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے شہر کی بہت ہی مبارک اور خوبصورت آواز مفتی نعیم صاحب قبلہ کے پیکر میں ساتھ ہی ساتھ منبر نور کی زینت بن رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بعد دیگر یہ خوبصورت چہرے جو اس وقت منبر نور کی سیٹ پر سجے ہیں، ہم سب کی آنکھوں کی روشنی میں اضافے کا سبب ہیں۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ محبت اور احترام کے ساتھ جتنے لوگ بھی کھڑے ہیں محبت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ معزز سامعین اکرام، ہمارا جس مقدس ہستی کا انتظار کر رہے تھے علامہ مولانا غلام جیلانی ازہری صاحب قبلہ دامت برکاتہ عالیہ کی تشریف آوری ہو گئی، اور شاعر اہل سنت بھی تشریف لے آئے ہیں، اور آپ کی معیت و حفاظت میں حضرت علامہ مولانا
مفتی نعیم اختر قادری دامت برکاتہ العالیہ کا بھی آپ دیدار کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا کہا کہ لوگ مجھے ناواقفیت کی بنیاد پر حافظ کہہ دیتے ہیں، اس لیے میں بے ترتیب مجھے قرآن شریف یاد نہیں تھا، الگ الگ قرآن کی ساری آیتیں یاد تھی، دلیلوں کی وجہ سے، فتوے میں حوالے دینے کی وجہ سے، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی اکثر و بیشتر یا کہہ لیجیے پوری آیتیں آپ کو یاد تھی لیکن بے ترتیب یاد نہیں تھی، لیکن مجھے پسند نہیں تھا کہ میں حافظ نہیں ہوں اور کوئی مجھے حافظ کہے، میں اس لقب کو قبول نہیں کر سکتا جس لقب کا میں لائق نہیں ہوں۔ یہ تقویٰ دیکھ رہے ہیں، یہ تقویٰ آج 3 جگہ سے 10 لائنیں اگر اچھے سے پڑھتے بننے لگے تو آدمی سوچتا ہے کہ بتائیے میرا نام ایسی لے لیا، مجھے قاری نہیں کہا، مجھے قاری نہیں کہا۔ 3 پارے 5 سال میں یاد کیے تھے اور 27 پارے تو کبھی چھوئے ہی نہیں، لیکن کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی پہنتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حافظ کہے، ہمیں جب کوئی مخاطب کرے تو مخاطب کرے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے تقوی اور پرہیزگاری پر کہ انہوں نے حافظ نہ ہونے کی وجہ سے کسی کو حافظ بولنا، انہوں نے کسی کا حافظ بولنا اپنے لیے گوارا نہ کیا، تو کیا کیا؟ آپ حافظ قرآن بن گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، اس کو دیکھو یار یہ بڑا مذہب کا امام اعلیٰ حضرت، رضا مذہب کا امام اعلیٰ حضرت، حمزہ مسجد اعلیٰ حضرت، سرفراز میں بھی اعلیٰ حضرت، ابھی اب تو مکے میں بھی اتنا بڑا مفتی آیا ہے، بتاؤ راتوں دن اعلیٰ حضرت پریشان ہیں، سب بے چین ہیں کہ اب یہ اعلیٰ حضرت سب کے سب چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت گھٹ جائیں، لیکن اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ روز بڑھتے چلے جائیں، آگے چلے جا رہے ہیں۔ کیونکہ تو گھٹائے سے کسی کے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ دے رہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو دیکھو وہی وہ نیچا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اونچا چلے جا رہے ہیں اور اونچا چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کوئی نیچا کیوں نہیں کر پا رہا ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو کوئی مات کیوں نہیں دے پا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام سکہ رائج المطلب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا، انہیں مانا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، سبحان اللہ، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ کلام دربارے پیغمبری میں، دربارے مصطفیٰ میں گنگنایا تو اعلیٰ حضرت سے رسول اللہ نے عالم تصور میں فرمایا کہ اے اعلیٰ حضرت تو صرف مجھے جانتا ہے، اے اعلیٰ حضرت تو صرف مجھے مانتا ہے، تو سن لے جب تو صرف مجھے جانتا ہے، جب تو صرف مجھے مانتا ہے تو سن لے اب پوری کائنات تجھے جانے کی اور مانے گی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک دعا ہے کس کی؟ یہ دعا کس کی ہے؟ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مفتی نعیم اختر صاحب قبلہ کا مفتی اکبر صاحب قبلہ کے تعلق سے محبت کا اظہاریہ یہ خوبصورت سوال، یہ دعا ہے، یہ عطا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہوں نے ان کو مانا تو اللہ کے رسول نے نوازا۔ اب لندن میں جاؤ گے تو مکہ مسجد میں اعلیٰ حضرت نہیں، اب لندن میں بھی جاؤ گے تو مصطفیٰ جان رحمت سننا پڑے گا، اب امریکہ میں بھی جاؤ گے تو مصطفیٰ جان رحمت سننا پڑے گا۔ اب تم دنیا کے کسی بھی گوشے اور شوشے میں چھپ کے دباؤ گے اپنے آپ کو، 4-5 رجائی اپنے کان میں ٹھوک لو گے تو وہاں
کبھی کہیں نہ کہیں اور یہ مسجد ہوگی جہاں سے یہ آواز آئے گی کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ سبحان اللہ میری تو آیت میں واقعی سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کیا ہوا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی انہوں نے اپنا کام کیا ہی اپنی پرسنل بات کبھی کی نہیں، انہوں نے ساری زندگی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چرچا کی آپ سمجھ نہیں سکتے. یہ تمہارے جو تم جن کو شاعر کہتے ہو، جن کو بہت بڑے بڑے ناطق کہتے ہو، یہ اپنے کمروں میں اور اپنی گفاؤں میں وہ کیسی گمراہی والی باتیں کہتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت کی شاعری کی پرواز دیکھو، ان کا تخیل دیکھو، ان کی شاعری کی بلندی دیکھو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ سرور مکن کے مالک ہو آگے خلیل کا لیکن رضا نے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خالق کا بندہ خلق کا آقا. بات ختم ہو گئی. اب کیا ہوگا اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے کتنا آسان، آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ کون سی بات ہو گئی، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، اس میں کیا دم ہے، اس میں کیا ضرور ہے، اس میں تو ہمیں کچھ لگتا ہی نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا آؤ بس اردو سیکھ لو، تھوڑا سا علامہ نعیم اختر کے قدموں کا بوسہ دے کر تھوڑا وہاں دان میں ادب طے کر کے کچھ تھوڑا سا سیکھ لو، کچھ سمجھ لو تو پتہ چلے گا کہ یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں ایک شعر کا مطلب بتا رہا ہوں، آپ دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو عرش ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند ہے، رسول پاک کی بلندی کی مسند ہے. اور لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب رسول پاک عرش میں گئے تھے تو اپنے جوتے مبارکہ پہن کر گئے، اپنے نارائن شریفین پہن کر گئے تھے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ عرش اعظم متمنی تھا، عرش اعظم تمنا کرتا تھا کہ کاش کبھی وہ دن آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرش سے عرش کو جائیں، مکہ سے لامکہ کو جائیں، تو رسول پاک مجھ پر جلوہ گر ہوں گے تو وہ اپنی نالین شریف پہن کے آئیں گے تو میں بھی ان کی نالین کا بوسہ لے لوں. یہ اللہ کے رسول کی کا یہ مقام ہے. لیکن آگے والی لائن دیکھو، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کیا ہوگا؟ میدان محشر ہے. اب میدان محشر میں نفسی کا عالم ہے. اب وہاں پر صفی بھی ہے، نجی بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیل بھی ہے. وہاں تمام اولین و آخرین کا مجمع ہے، تمام رسول ہیں، تمام نبی ہیں. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروا سکے، اللہ کی بارگاہ میں زبان کھول سکے. کسی کی ہمت نہیں ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهبوا الى غیری، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو اپنا سوچ رہے ہیں. جاؤ کسی اور کے پاس. اور رسول پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ انا رہا میں تمہاری سفارش کروں گا، میں تمہاری شفاعت کراؤں گا. عزیزان ملت اسلامیہ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اب اعلیٰ حضرت آپ جانتے ہیں حشر میں کیا ہونے والا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جاتے ہیں، بڑا لمبا سجدہ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا محمد اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، شفاعت کرو قبول کی. سبحان اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ واہ. عزیزان ملت اسلامیہ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دیکھنی ہے حشر سے عزت رسول اللہ کی. یہ ایمان ہے یہ ایمان ہے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. رسول پاک مومن کی قبر پر
منکر نکیر کے تیسرے سوال کے بعد جلوہ فرما ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، رونق افروز ہوتے ہیں۔ تیسرے سوال کے بعد پہلا سوال من ربوں کا تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال ماں دوسرا تکون بحق حاضر وجل۔ رسول پاک اس سوال کے وقت سامنے موجود رہتے ہیں، رونق افروز رہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب کافر بھی مرتا ہے، گنہگار مسلمان بھی مرتا ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت جیسے لوگ بھی پردہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، شاہ جیسی ہستیاں بھی پردہ کرتی ہیں۔ اب کیا ہے پردہ، انتقال اور موت تو یہ چیزوں کی ہوئی ہے، لیکن کسی کو رسول پاک تیسرے سوال کے جواب میں ایسے دکھائے جاتے ہیں جیسے ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو ہمارا عکس آئینے میں جو نظر آتا ہے کہ کافروں کو اس انداز میں دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ شبیہ پاک جو تمہیں دکھائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ اور جو گنہگار مسلمان ہوتا ہے وہ اس کی قبر کی دیوار سے مزار پاک کی دیوار تک پوری زمین کی چادر کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ رسول اپنی مزار انور پہ جلوہ گر ہے، یہاں مردہ اپنی قبر میں ہے، یہ گنہگار مسلمانوں کو اس انداز میں دکھایا جاتا ہے۔ دیکھ وہ مزار پاک میں جو سرکار جلوہ گر ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ جو جواب دیتا ہوگا دے گا، یہ گنہگار مسلمان ہے۔ لیکن جب کوئی عاشق صادق، جب کوئی فنا پھر رسول، جب کوئی فنا پھر اللہ، جب کوئی اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو رسول پاک کی نہ شبیہ پاک دکھائی جاتی ہے، نہ دور سے دیدار کرایا جاتا ہے، بلکہ اس وقت ہوتا یہ ہے کہ رسول پاک نفس نفیس اس قبر میں رونق افروز ہوتے ہیں، جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جواب دیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، تعلیمات اعلیٰ حضرت زندہ باد، محافظان مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اب دیکھیں امام کا عقیدہ دیکھیں، امام کا ایمان دیکھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کو شبیہ پاک دکھائی جائے گی۔ امام کا ایمان دیکھیں کہ کسی کو دور سے، بہت دور سے مزار پاک میں سرکار کا دیدار کرا جائے گا، لیکن امام محمد رضا خان کا ایمان دیکھو، ان کا ایمان دیکھو، ان کا یقین دیکھو، ان کا یقین کتنا اعلیٰ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں دور سے نہیں دکھایا جائے گا، ہمیں شبیہ پاک نہیں دکھائی جائے گی۔ وہ موت سے پہلے وصیت کرتے ہیں کہ اے لوگوں، جب میں انتقال کر جاؤں تم میری قبر کو کھودنا تو قد آدم کی طرح اونچی کھودنا، اونچی کھودنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول کی آمد کا جب ہم چرچا کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے میری قبر میں سرکار آئیں گے، کہ سرکار تشریف لائیں اور احمد رضا ان کا بیٹھے بیٹھے انتظار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبر میں لہرائے تا حشر چشمے نور کے، بے شک فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور امام احمد رضا خان، حضور امام احمد رضا خان کو یوں ہی لوگ یاد نہیں کرتے، یوں ہی ان کا چرچا نہیں ہوتا۔ آپ کی ہماری کسی کی بھی اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ نہ چاہے اور ہم کسی کو اٹھا دیں، اللہ نہ چاہے اور کسی کا بول بالا ہو جائے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس کو دیکھو دھیرے سے، یہ مولانا تو دیکھو اسی میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے تو پردھان منتری دیکھو کون بنا ہے، شیطان والی چال سمجھ والے سمجھ، یہ بہت اچھے سمجھ۔ مولانا لوگ کیا کرتے دیکھو کل بات مکہ سے نہ رہے تھے، کیا بات ہو رہی تھی کہ پی ایم اسی لیے تو وہ بڑے ہیں کیونکہ وہاں تو کوئی کام کی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں کام کی بات بتاتا ہوں، نماز پڑھا کرو، بول دو سبحان اللہ۔ میں کام کی بات بتاتا ہوں کہ دین میں بھی کمال حاصل کرو، دنیا میں بھی کمال حاصل کرو، لیکن یاد رکھنا جتنا بڑا وکیل، پروفیسر، سائنٹسٹ، جتنے بڑے بزنس مین بن جاؤ، لیکن ہر حال میں مقدم دین محمدی کو رکھنا۔ دین میں بھی کمال پیدا کرو اور دنیا میں بھی کمال۔ نماز بھی کرو، نماز مومن کی بات،
نماز رسول پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہر حکم دنیا میں ملا ہے, ہر قرآن کا اللہ نے جتنے بھی حکم دیے سب دنیا میں بھیجے ہیں, لیکن نماز کا تحفہ دینے کے لیے سرکار کو معراج میں بھیجا. نماز پڑھا کرو. دیکھو نماز اتنی قیمتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے, بائیں کان میں اقامت بولی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ بچے کو نماز سے پیار ہو جائے, تاکہ شروع سے بچے کے ذہن و دماغ میں اللہ 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 داخل ہو جائے, اس لیے اذان و اقامت دی جاتی ہے. عزیزان اسلامیہ, تو آپ نماز پڑھیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ کوئی 5واں 6واں 7واں مسلک نہیں, مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی دوسرا امام اعلیٰ حضرت. اس سے آپ جلوں میں کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. کیا ہے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں کیا آپ کے ابا؟ صحیح ہے. کیا آپ کے پیر صاحب نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں؟ کیا آپ کے ابا نے, کیا آپ کے پیر صاحب نے فتاوی عالمگیر جیسا اتنا عظیم الشان انسائکلوپیڈیا دیا ہے آپ کو؟ نہیں دیا ہے. تو ایسا کچھ کر لو تو ہمیں کسی سے کوئی غیر نہیں ہے. ہم یہاں تمہارے پیر کے قصیدے نہیں بناتے نظر, ورنہ تو آپ یہ سمجھ لو کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ گمراہی کے گردن میں جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. وہاں پر بہت اونچا ہے وہ قطب مینار, اعلیٰ حضرت کی علم کی بلندی آپ وہاں دیکھ نہیں سکتے. وہاں دیکھو گے تو پگڑیاں گر جائیں گی, ٹوپیاں زمین پوش ہو جائیں گی. وہاں دیکھنے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ کس کی مجال ہے جو نظر بھی اٹھا سکے, کس کی مجال ہے جو نظر بھی اٹھا سکے. دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ رضا, آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے. دربار مصطفیٰ میں جب رضا کا ٹھکانہ ہے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے. گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. بہت بڑے عالم حضور مفتی نعیم اختر قادری دعوت برکاتہ عالیہ نے تھوڑا سا 500 کا نوٹ نشاور کر دیا تو ایسا لگا کہ میں 10 منٹ اور بول دوں, اس لیے گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. انداز بیان گرچہ بہت شوق رہی ہے, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, اور وقت پر کافی ہے. آگے خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا پانی کو کسان کا, اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ کے سامنے بہت جلد حضرت علامہ مولانا مفتی غلام جیلانی ازہری دعوت برکاتہ عالیہ جو جامع ازہر مصر سے پڑھ کر آئے ہیں, ان کا بڑا انگیز بتایا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. جو یہاں وہاں بیٹھے تھے کہ ابھی مولانا اکبر کی تقریر ہو رہی ہے, جب علامہ غلام جیلانی آئیں گے تب میدان میں چلیں گے, تو ان سے مردانہ گزارش ہے کہ جلد از جلد تشریف لے آئے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. دیکھیے صاحب جو اس طرف کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ